ہاں جی، مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ مڈ ویک ڈیوائن سروس کا جو میسج ہے 8 اور 9 جنوری مطلب بودھی جمعرات میں سے یہ یوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے حزقیل کی کتاب ہے 37 باب اور اس کی 27 ہے۔ کیا لکھا ہے کہ میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا، میرا خیمہ بھی، ٹھیک ہے، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پیغام کیا ہے جی کہ خدا بنی نوع انسان کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع میں حزقیل کے اندر یہ سارا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے 37 باب کی 27 آیت اس بات کی نشاندہی کرتی کہ خدا تمام بنی نوع آدم کے ساتھ رہنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خدا کی خواہش ہے کہ وہ آپ سب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وعدہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا بنی آدم سے دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو خدا ہم سے دور نہیں ہے بلکہ ان کی قربت چاہتا ہے۔ ہم انسانوں کی خدا قربت چاہتا ہے، وہ قریب آنا چاہتا ہے۔ ایک ہی وقت میں اس کلام سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ خدا نسل انسانی کے ساتھ وفاداری اور اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ کتنی چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے؟ ایک، خدا وفادار ہے اور وفاداری کو شو کر رہا ہے، اور دوسرا وہ اپنی محبت کو شو کر رہا ہے۔ اب آج کے اس دور کے اندر حزقیل 37 باب کی 27 آیت کا یہ وعدہ ابتدائی طور پر اس زمانہ کی تباہ شدہ شکل ہیکل کی تجدید کی بابت ہے۔ یسوع مسیح میں خدا بنی نوع انسان کے ساتھ رہا، تو جب شروع میں جس دور میں ہیکل کو تباہ کیا گیا تھا، دانیل کے دور میں یا اس سے پہلے بھی، ہیکل مقدس کو پہلی اور نمایاں جگہ سمجھا جاتا تھا جو خدا کی نزدیکی اور حضوری کی علامت تھی۔ حقیقی طور پر یہ وعدہ یسوع مسیح میں پورا ہوا اب کہ خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تو یہ وعدہ کیسے پورا ہوا؟ مسیح یسوع میں پورا ہوا، جو حقیقی انسان اور حقیقی خدا ہے۔ خدا بیٹا یسوع مسیح انسانوں کے درمیان رہا، وہ لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا، باتیں کرتا اور کھاتا پیتا رہا، معجزات کی اور انہیں خدا کی محبت کی بابت تعلیم دی۔ ٹھیک ہے، یسوع مسیح نے خود کو نسل انسانی کے لیے اپنی قربانی دینے کے لیے تیار کیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ خدا گناہ گاروں کے لیے فراخ دل ہے، یعنی خدا کا وہ کھلا دل ہے، وہ انہیں ابھی بھی بچانا چاہتا ہے اور ان کی نجات دینے کی خواہش رکھتا ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، یسوع کو لوگوں کا چال چلن پسند نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی ان سے منہ نہیں پھیرا۔ یسوع نے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی، اگر ہم دیکھیں، روح القدس سچائی کا روح نازل کیا جو انسانوں کے ساتھ رہا۔ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، یوحنا کی انجیل میں ایسے لکھا ہے، اور آج کے دن تک موجودہ کلیسیا کے ساتھ ہے، جس کے ذریعے سے رسولوں اور دیگر شاگردوں نے یہ حوصلہ اور قوت پائی کہ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرے۔ ٹھیک ہے، روح القدس کے ہونے کی وجہ سے ہی ساری دنیا کے اندر منادی کی گئی۔ منادی کرے مسیح کی کلیسیا میں ہم اس کا تجربہ پاتے ہیں۔ خدا کا کلام ایک اور ساکرامنٹ آج بھی بنی آدم کے درمیان ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری دینداری عبادت خدا کے ساتھ۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ بت پرستی کے سبب خدا سے الگ ہو گئے تھے خدا سے، اور اس صورت میں تجدید کے لیے، دوبارہ بحالی کے لیے، یہ نئی ڈی ایس جی جو ہے نا، بحالی کے لیے بلائے گئے۔ اسی طرح سے یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ ضروری ہے
کہ ہم وہی کریں جس سے خدا ساتھ رہ سکے. ٹھیک ہے، یہ کلام خداوند تیرا خدا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا آج بھی لاگو ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ابلیس پر غالب آئیں اور خدا کو اپنی زندگیوں میں پہلا درجہ دیں. جب ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے اس وعدے کی ہم قدر کر رہے ہیں یا اس خواہش کی وہ ہم عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جب ہم اس کے حکموں پر چلیں گے یا جب ہم ابلیس پر اسپیشلی غالب آئیں گے. اور ابلیس پر غالب آنے کا مطلب ہے خدا کی بات ماننا. یعقوب کے خط کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور خدا کے کلام کی طرف رجوع لاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. یہ تابع داری میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. خدا نئے شہر میں رہتا ہے. ہم نئی تخلیق، یہاں پہ یہ ایک نیا لفظ ہے، نئی تخلیق میں خدا کے بنے ہوئے انسان کے درمیان کامل اور ابدی حضوری کا تجربہ پائیں گے. مکاشفہ 21 باب اور 3 آیت میں ہم یہ کلام پڑھتے ہیں کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. یہی وعدہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کو اول درجہ دیں، یعنی سکونت کرے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے. اسپیشلی لائن ان لوگوں کے لیے جو خدا کے خیمہ کے لوگ ہیں یا جو خدا میں پہلے پھل میں جو شامل ہو جائیں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے، گاڈ ہمسیلف وہاں پہ ہوں گے اور ان کا خدا ہوگا. یہی وعدہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کو اول درجہ دیں ایک، اور اپنے ساتھی انسانوں کو اس کی گواہی دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ لائن، یہ آیت کوٹ کریں لوگوں کے سامنے کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا. یہی وعدہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کو اول درجہ دیں اور اپنے ساتھی انسانوں کو اس کی گواہی دیں. چیف اپاسل صاحب کے خیالات خلاصے کی اگر ہم بات کریں، خدا انسان سے دور نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ وہ آپ کے بالکل پاس ہے اور وہ ان کے درمیان رہنا چاہتا ہے. خدا یسوع مسیح میں انسانوں کے درمیان رہا. یہ پہلے ہو بھی چکا ہے کہ خدا ہمیں مسیح یسوع کی صورت میں ہمارے درمیان آئے اور مسیح کی کلیسیا میں ہم ابھی بھی تجربہ پاتے ہیں اس کے کلام کے اور اس کے ساکرامنٹس کے، مطلب پاک شراکت، گناہوں کی معافی، پاک روح کی مہر. نبی سے ایک علامتی کام کرنے کے لیے کہا گیا. حزقیل 37ویں باب کی 15ویں آیت سے وہ اسرائیل کا نام ایک چھڑی پر لکھتا ہے اور یہودا کا دوسری چھڑی پر. خدا ان دونوں چھڑیوں کو پھر سے ایک بنانا چاہتا ہے. علامتی طور پر اسرائیل اور یہودا جو کہ علیحدہ ہو چکے تھے اور اب وہ پھر جڑ گئے تھے، اور اسی وقت میں خدا وعدہ کرتا ہے کہ تجدید شدہ اسرائیل کے، یعنی تبدیل ہو چکے تھے، کہ ساتھ خدا وعدہ کی سرزمین کے لیے ابدی سلامتی کا عہد باندھے گا. یعنی ہوا یہ تھا کہ جو 12 قبیلے تھے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. 10 قبیلے اسرائیل میں آ گئے تھے اور 2 قبیلے یہودا کے اندر، یہ والے. ٹھیک ہے، اس میں 2 قبیلے شامل تھے اور اسرائیل میں پہلے 10 قبیلے. اوکے جی، گاڈ بلیس یو.